السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے دیوان میں شاہان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد دوغان روتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کہا تھا بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے دل کو آگ میں نہ جلانا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بھائی کی موت کا سوگ منانے پہ مجبور نہ کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سینے پہ مکے مارتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوغان کو دیکھ کے سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں جاندارلی سلطان کے پاس آیا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا، سلطان معظم انہوں نے شہزادے احمد کو تخت پہ بٹھانے کے لیے ہنگامہ کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان ایک دم سے گھوڑے سے اتر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، احمد؟ جاندارلی نے کہا تھا، جی ہاں سلطان معظم، لیکن شہزادہ احمد؟ سلطان نے ایک دم سے پوچھا تھا، احمد کہاں ہیں؟ تو جاندارلی نے کہا تھا، وہ ریاست اور قوم کی خاطر قربان ہو گیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان نے جاندارلی کو دبوچ لیا تھا اور وہ بہت غمگین ہو گئے تھے۔ اس خیال کے بعد سلطان دوغان کو پکارتے ہیں تو دوغان کہتا ہے، موت کا بوجھ بہت بھاری ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس کی زد میں آؤں گا میرے شاہان، میں نے کہا تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے سینے پہ مکہ مارنے لگتا ہے کہ سلطان اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ دوغان کو دیکھتے ہوئے سب بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ سلطان دوغان سے کہتے ہیں، تم نہیں گرو گے دوغان، اٹھو، ہم نہیں گریں گے، چاہے ہمارے دل ہزار زخموں سے چور ہوں، چاہے ہمارے دل کبھی نہ ختم ہونے والے شعلوں میں جل جائیں، ہم نے جنہیں کھو دیا، ہم اپنے بھائیوں اور اپنے خون کے لیے زندہ رہیں گے۔ کیا تم نے مجھے سنا؟ دوغان کہتا ہے، میرا دل ایک گرم انگارہ ہے، کیسے ٹھنڈا ہوگا سلطان معظم، کیسے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، اگر ان کا بدلہ نہ لیا گیا تو ہمارا غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میری طرف دیکھو، ہم بہنے والے خون کے بدلے کے لیے ہزار سر لیں گے، ہم اپنا خون زمین پہ رائگان نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے شہداء کی روحیں سکون پا لیں گی۔ پونس میں یورگو دراوین کومینوس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ کومینوس نقشے پر سے ناگو کے قلعے کا نشان ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، ناگو کے قلعے نے برسوں تک ہماری حفاظت کی، تمہاری ناکامی کس ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی یہ دیکھو۔ دراوین کہتا ہے، تم سمجھ نہیں رہے، یہ محمد کے لیے ایک دردناک فتح ثابت ہوئی ہے، اس کی فوج کا بازو اکنجی اب ختم ہو چکے ہیں۔ کومینوس کہتا ہے، اچھا تو ہم نے جو سورما گنوائے ان کا کیا؟ محمد جلد ہی اپنی فوج کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگا۔ دراوین کہتا ہے، جو کچھ اس نے کھو دیا اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، مجھے قلعے کے دفاع کا موقع دو، اس بار یہ صرف اس کے اکنجیوں کے لیے نہیں بلکہ خود محمد کے لیے بھی جہنم ہوگا۔ یورگو سے کہتا ہے، جب تمہیں موقع دیا گیا تم نے پہلے قلعہ کھو دیا اور اس کے بعد برناباس۔ یہ سن کے کومینوس چونک جاتا ہے اور یورگو کو دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے، برناباس؟ تو یورگو کہتا ہے، جی ہاں شہنشاہ، بدقسمتی سے برناباس کی خوشخبری قلعے میں رہ گئی، اس لیے میں سلیمان اتراتا ہوا وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سامپو کے قلعے میں ہونے والی شکست کی تلافی کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ یہ سن کے سب اس کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان ایک پتھر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اب سامپو کے چھپنے کے لیے کوئی سوراخ اور کافروں کے لیے کوئی قلعہ نہیں رہا جس پہ وہ بھروسہ کر سکیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان اللہ کا شکر ہے، اب سانپ کے سر کا وقت آ گیا ہے۔ سانپ کے سر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلطان معظم کاٹ دینا چاہیے۔ سلطان بھی کہتے ہیں، کاٹ دینا چاہیے، ہم نے بہت باری قیمت ادا کی، ہم نے بہت سے بہادر کھوئے، لیکن ہمارے پروردگار نے ہمیں فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اب ہمارے اور کیزل علما کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، فتح ایک قدم کی دوری پہ ہے، ہم کیزل علما کے بہت قریب ہیں۔ اس لیے علی بے وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، سلطان معظم، آگ کوئن ریاست کے حکمران اوزون حسن نے اپنے رشتہ دار کومینوس کی مدد کے لیے لشکر تیار کیا ہے، اس کے گھڑ سوار سورما روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کے سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اوزون حسن؟ کیا وہ اپنے دماغ سے باہر ہو گیا ہے؟ کافروں سے رشتہ داری کی وجہ سے ہماری جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہا ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، میں مشرق کے علاقوں میں خدمات انجام دینے کی بدولت آگ کوئن اوغلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ آگ کوئن کا مطلب مضبوط سورما ہے، جس طرح ترکستان کے مغرب میں آپ کا حکم چلتا ہے، ترکستان کے مشرقی صوبوں میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم اسے ہرا سکتے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا، تب تک پونس کو وقت مل جائے گا، پوپ امداد بھیجے گا۔ اور وہ سلطان باتوں سے اکتاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا اسحاق پاشا کی طرف سے خبر ملی ہے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، نہیں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں، فوراً دیوان جمع کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلے جاتے ہیں۔ ویٹیکن میں کارڈینل پوپ سے کہتا ہے، محمد نے قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے شہاب الدین کو ہمارے پوپ نیکولس کے پاس بھیجا تھا اور اب آپ کے پاس اسحاق کو بھیجا ہے۔ دوسرا کہتا ہے، شہاب الدین اور زگنوس سلطان کے لالا ہیں، لیکن اسحاق ریاست کی روح ہے۔ پوپ پوچھتا ہے، روح سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو کارڈینل کہتا ہے، اسحاق کے ترکستان سے گہرے مراسم ہیں، میں نے جو کچھ معلوم کیا ہے اس کے مطابق اس نے محمد کو قدیم ترک زبان کا گتائی سکھائی ہے۔ پوپ کہتا ہے، عثمانی مغرب میں ہیں، محمد مشرق میں ترکوں کی زبان کے بارے میں کیوں متجسس ہے؟ تو کارڈینل کہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو صرف کیسر نہیں شہنشاہ کے طور پر سمجھتا ہے۔ پونس جنگ کا نظر
نظر آنے والا پہلو تجارت ہے، لیکن اس کا پوشیدہ پہلو جیسا کہ اسحاق نے کہا ترکوں کا واحد شہنشاہ بننا ہے۔ یہ سن کے پوپ کہتا ہے جبکہ ہم انہیں وہاں واپس بھیجنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ تمام قبائل کو متحد کرنا چاہتے ہیں جو کمانیں کھینچتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور دنیا پہ حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا تجسس مزید بڑھ گیا ہے۔ پھر اس اسحاق پاشا کو دیکھ لیتے ہیں۔ پوپ کے حکم پہ اسحاق پاشا 2 سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ کارڈینل انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے تقدس مآب پوپ پیس دوم سے پہلے روم کے بشپ اور عیسائی دنیا کے واحد رہنما کے سامنے احترام کے ساتھ جھکو۔ اسحاق پاشا کے اشارے پر سپاہی وہاں پہ چادر بچھا دیتا ہے۔ اسحاق پاشا چادر پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں خشکی اور سمندر کے حکمران، قسطنطنیہ کے فاتح، مسلمانوں کے سلطان معظم، ترکوں کے شہنشاہ، دنیا کے مظلوموں کی پناہ گاہ، عالم پناہ محترم المقام فاتح سلطان محمد خان کا فرمان تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک بات اچھی طرح جان لو کہ ہم مسلمان صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور صرف اسی کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ پوپ ان سے کہتا ہے جب صلیبی فوجیں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی تو کیا تم پھر بھی یہی الفاظ کہہ پاؤ گے یا سر نہ جھکانے کے پچھتاوے کے سبب مر جاؤ گے؟ اسحاق پاشا کہتا ہے اگر کوئی پچھتاوے سے مرنے والا ہے تو وہ تم ہو پیوس۔ یہ سنتے ساتھ ہی پوپ کے محافظ غصے میں آگے بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ اسحاق پاشا کے سپاہی بھی ایک دم سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پوپ اپنے سپاہیوں کو روک دیتا ہے اور اسحاق پاشا کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اب جب ہمارے سلطان معظم پونٹس کو ترکوں کی سرزمین میں بدلنے والے ہیں تو وہ خوف تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ پوپ کہتا ہے ہمارے لیے عظیم صلیبی اتحاد کا قیام لمحے کی بات ہے اور اس کے بعد تمہارا انجام ہوگا۔ اسحاق پاشا کہتا ہے جس اتحاد کا تم نے خواب دیکھا ہے، جسے آپ عظیم عقاب کہتے ہیں، سلطان محمد خان کے پنجوں میں بکھر چکا ہے، کیونکہ مسیحی دنیا میں اتحاد قائم کرنے کا سبب بننے والی تمہاری امید یعنی امانتیں اب ہمارے سلطان معظم کے خزانے میں ہیں۔ کارڈینل غصے سے کہتا ہے کیا کمیونوز نے ہمیں دھوکہ دیا؟ پوپ اسحاق پاشا سے کہتا ہے تم اپنے جھوٹ سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اسحاق پاشا کہتا ہے جھوٹ؟ یہ معلوم کرنا بہت آسان ہے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ جو پیغام تم اپنے زیر کمان مردوں کو بھیجو گے اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ پوپ کہتا ہے کیا تم اتنا سفر کر کے یہ سب کہنے آئے تھے؟ اسحاق پاشا کہتا ہے نہیں، میں اتنا سفر کر کے اپنی حقیقی ذمہ داری سے وفا نبھانے آیا ہوں۔ تمام گندے اتحاد جو تم نے بنے ہیں، تم نے ہمارے خلاف جو دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ تمام گندے منصوبے جو تم نے ہمارے خلاف بنے ہیں، اس سب کے باوجود ہمارے مہربان اور شاندار سلطان محمد خان تمہیں یعنی تمام مسیحی دنیا کے رہنما کو نجات کے لیے سچے دین یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی پوپ کے ساتھ موجود کارڈینل ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور پوپ کہتا ہے تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن میں تمہارے کھیل میں نہیں آؤں گا، اپنا سب کچھ سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسحاق پاشا پلٹتا ہے تو پوپ اس سے کہتا ہے او اسحاق پاشا، یہ جو تم نے میرے سامنے چھیتڑا رکھا ہے اسے بھی لے کر جاؤ۔ اسحاق پاشا مسکراتے ہوئے پلٹتا ہے اور کہتا ہے یہ ترکمان روایت ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ کی لعنت ہو، یہ سیاہ خیمے میں بنائے گئے ہیں اور سیاہ قالین بچھائے گئے ہیں، سنو اور توجہ دو، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا اور گمراہ ہوئے، اور جو ہماری مریم ماں پر تہمت لگاتے ہیں، تمہارا وقت کم ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یا تو تم احکام الہی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے یا پھر اللہ کے لشکروں کا سامنا کر کے نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسحاق پاشا پلٹ جاتا ہے اور پوپ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپن کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔